جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، مسلمانوں کی آپس میں ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس سے پہلی بار پوری مسلمان امت کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہ بحث کسی اور بات پر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پر تھی، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان قرآن کو عربی کے 7 بڑے ڈائلیکٹس، 7 بڑے لہجوں میں پڑھتے تھے، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی خلافت پھیلتی گئی پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور پہلی بار صحابہ سے قرآن سیکھنے لگے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، یہ نئے مسلمان صحابہ سے الگ الگ لہجوں میں قرآن سیکھتے تھے، جو پہلے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نئے لوگ اپنے لہجے کو صحیح کہنے لگے اور دوسروں کے لہجوں کو غلط، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ کچھ مسلمان قرآن کے ان لہجوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ اسی طرح یہ بحثیں بڑھتی گئی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں اپنی پیک پر پہنچی۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا اور اب مسلمانوں کی فوج تیزی سے آذربائیجان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن وہی آذربائیجان میں جب ایک دن مسلمانوں کی فوج نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج کی آپس میں ایک بہت ہی خطرناک بحث شروع ہوئی، جس میں مسلمان ایک دوسرے کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو غلط کہنے لگے اور صرف اپنے لہجے کو اصل قرآن کہنے لگے۔ آخر یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایسا لگنے لگا کہ اب مسلمان پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف ہی تلواریں نکالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی بھی موجود تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں آگے جا کر مسلمان فرقوں میں نہ بٹ جائیں، تو وہ اس جنگ کو چھوڑ کر تیزی سے واپس مدینہ میں خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ پہنچتے ہی اپنے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی یہودیوں اور کرسچنز کی طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں، آپ اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں پر بحث ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ دنیا میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پہلی کتاب تورات ایک بہت بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر میں تباہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر ڈیزرٹ میں پھر رہے تھے، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے لیے ایک بڑا صندوق، تابوت بنایا جائے۔ اس تابوت میں تورات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہولی چیزیں رکھی گئی، جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی چھڑی، The 10 Commandments اور من و سلوہ کا ایک برتن۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اتنا ہولی تھا کہ وہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ اور آخر فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ تابوت اپنے سب سے بڑے ٹیمپل میں رکھا، اور اگلے 300 سال تک یہ تابوت اور تورات وہی پڑے رہے۔ لیکن آخر 300 سال بعد بنی اسرائیل کے فلسطین پر ایک بہت بڑے قوم نے حملہ کیا، جن کا سب سے بڑا واریر تھا جالوت۔ جالوت اور اس کی فوج بنی اسرائیل کو تیزی سے کرش کرتی گئی، اور فلسطین تیزی سے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکلنے لگا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہر جنگ میں ہم یہ تابوت اپنی فوج کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اس تابوت کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جالوت کی فوج نے سب سے پہلا حملہ اسی تابوت پر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس تابوت کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، جس کے اندر اب تک دنیا کی پہلی اصلی تورات پڑی ہوئی تھی۔ آخر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت اور اس کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں ختم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دوبارہ اس کی اصل جگہ پر رکھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا
جب اس صندوق کو کھولا گیا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی نہیں، مطلب پہلی بار دنیا سے اوریجنل تورات غائب ہو چکی تھی۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام پر دوسری آسمانی کتاب نازل ہوئی، زبور، جس کے بعد آنے والے پروفٹس نے تورات کو دوبارہ لکھا اور تورات اور زبور کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ سیف رکھ دیا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے 400 سال بعد ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا۔ بیبیلون کے بہت بڑے بادشاہ بخت نصر، اس نے اتنا خطرناک حملہ کیا کہ لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالا، یہودیوں کے ٹیمپل کو گرا دیا، اور بخت نصر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور دنیا کی ہر تورات کو جمع کر کے ان سب کو آگ لگا دو۔ اور اس طرح ایک بار پھر تورات اور زبور دنیا سے غائب ہو گئی، جس کے بعد اگلے 100 سال تک دنیا میں کوئی بھی تورات اور زبور نہیں تھی۔ آخر 100 سال بعد ایک یہودی نے دوبارہ تورات لکھی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور تیسری بار دنیا کی ساری تورات کو جلا دیا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے بیٹھ کر پھر دوبارہ تورات لکھی۔ اسی طرح آج دنیا میں جو تورات ہے، دا ہیبرو بائبل، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل کتاب نہیں بلکہ دنیا سے 3-4 بار غائب ہونے کے بعد دوبارہ لکھی گئی ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں کوئی بھی یہودیوں کی اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں مانتا، ایون یہودی بھی The نہیں۔ Bible is literally not true. اب تورات کے بار بار غائب ہونے اور جلا دیے جانے کی وجہ سے تورات اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب دنیا میں اللہ کی کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں تھی۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے اپنے بہت بڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی تیسری آسمانی کتاب نازل کی، انجیل۔ لیکن انجیل کو بھی بالکل قرآن کی طرح پہلے دنوں میں ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے فالوورز زبانی ایک دوسرے کو انجیل سکھانے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ایک آدمی نے دنیا کی پہلی بائبل لکھی اور اسے صحیح انجیل کہنے لگا۔ لیکن اس آدمی کی پہلی انجیل کو پوری دنیا کے کرسچنز نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں سے بالکل تورات اور زبور کی طرح انجیل میں بھی کنفیوژن شروع ہوئی، جس کے بعد ہر طرف لوگ اپنی مرضی سے انجیل لکھنے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا میں ہزاروں ڈیفرنٹ انجیلیں تھیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد دنیا کے سارے کرسچن اسکالرز کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ان ہزاروں انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کو سلیکٹ کیا اور باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے آج کے زمانے کی انجیل بائبل کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح انجیل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایون کرسچنز بھی اسے صحیح انجیل نہیں سمجھتے۔ تو اب تورات، زبور اور انجیل تینوں آسمانی کتابیں جب دنیا سے غائب ہو چکی تھی تو اللہ نے دنیا میں اپنی آخری کتاب نازل کی، قرآن۔ Muhammad, read. لیکن بالکل تورات، زبور اور انجیل کی طرح جب مسلمان حضرت عثمان کے دور میں قرآن پر بھی بحث کرنے لگے، اسی وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خلیفہ عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی بالکل یہودیوں اور کرسچنز کی طرح اللہ کی کتاب پر اختلاف میں پڑ جائے، آپ اس امت کو بچا لیں۔ لیکن خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا پہلے سے ہی پتا تھا، کیونکہ اس سے کچھ ہی دن پہلے ایک دن مدینہ میں 2 بچے ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے۔ ان دونوں بچوں کا قرآن تھا تو ایک ہی، لیکن ان کے قرآن کا لہجہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ دونوں بچے آپس میں لڑنے لگے۔ جب ان کے ٹیچرز کو اس کا پتا چلا، ان بچوں کے ٹیچرز بھی قرآن کے لہجوں پر لڑنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لڑائی اتنی پھیل گئی کہ یہ مسئلہ سیدھا خلیفہ عثمان تک پہنچا۔ تو اب جب مدینہ سے لے کر خلافت کے بارڈرز تک لوگ قرآن کے لہجوں پر بحث کرنے لگے تھے، تب حضرت عثمان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور مدینہ کے سارے بڑے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ وقت آ چکا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کے ایک ہی لہجے پر یونائٹ کیا جائے۔ جس میں کچھ صحابہ حضرت عثمان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن زیادہ تر صحابہ نے حضرت عثمان کے اس فیصلے کو سپورٹ کیا، جن میں سب سے بڑے صحابی تھے فیوچر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لہجے کا قرآن بنانے کے لیے
8 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी का हेड उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित कोई आम सहाबी नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुरान की आयत लिखा करते थे। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार कुरान को किताब की शक्ल में लिखवाया था। ये दुनिया का पहला कुरान सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था। तो हजरत उस्मान ने इसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हजरत ज़ैद से कहा कि इसी कुरान को देखकर एक ही लहजे में कुरान लिखो, लेकिन वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जैसे ही कुरान एक ही लहजे में कंप्लीट कर लिया गया, हजरत उस्मान ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से पड़े हुए हैं, चाहे वो चमड़े, पत्थर या पत्तों पर लिखी हो, उन सब कुरान के हिस्सों को खिलाफत के हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खों को खिलाफत के ऑफिसर्स के हवाले करने लगे। जब कुरान के ऑलमोस्ट सारे नुस्खे हजरत उस्मान के पास जमा हुए, हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सब को आग लगा दी जाए। जैसे ही इन सब को आग लगाई गई, उसके बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। जिसके बाद हजरत उस्मान ने इसी कुरान के 7 कॉपीज बनाई और उसे खिलाफत के हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया और पूरी दुनिया में ऐलान किया कि आज के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही यही कुरान होगा। हजरत उस्मान के इसी कुरान को आज पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमान डेली पढ़ते हैं और हजरत उस्मान के जमाने का कुरान दुनिया के कुछ हिस्सों में पड़ा हुआ है। उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और इवन बर्मिंघम में भी उसी कुरान का कुछ हिस्सा आज तक पड़ा हुआ This remarkable document had been resting on the shelves of the university library for decades. इस तरह हजरत उस्मान ने कुरान को आज के तौरात और इंजील की तरह बिगड़ने से बचा लिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया में कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। अब हजरत उस्मान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट तो कर लिया था, लेकिन मुसलमानों की खिलाफत जो इससे पहले बहुत तेजी से हर तरफ फैल रही थी, अब बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी और रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों को एक कदम भी आगे रखने का मौका नहीं दे रहे थे। तो अब हजरत उस्मान की खिलाफत में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर। इस्लाम की तारीख की पहली नेवी। सब्सक्राइब।